بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین و سامعین کرام، آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے 20 رمضان اتوار کے دن کا ایک ایسا پاورفل وظیفہ آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں کہ جسے کرنے کے بعد آپ اپنی آنکھوں سے قدرت کے وہ کرشمے دیکھیں گے جنہیں آپ کو کئی دنوں سے انتظار ہے۔ انتہائی آسان ہے، قرآن پاک کی ایک سورت ہے، چھوٹی سی سورت ہے، زیادہ وقت لینے والی نہیں ہے یا زیادہ آپ کو پریشان کرنے والی نہیں ہے۔ یہ ایسی سورت ہے کہ جس کے نازل ہونے کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی پچھلی کئی پریشانیوں کا ازالہ ہوا اور مشرکین کے کئی سوالوں کا جواب بھی ہو گیا۔ یہ کون سی صورت ہے، کس طرح سے پڑھنی ہے اور مزید اس کے کیا فوائد ہیں، یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ڈیٹیل سے پیش کی جائیں گی۔ آپ آخر تک ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کر دیں۔ اگر آپ چینل پہ نئے ہوں تو چینل کو سبسکرائب کر کے وظائف اور عملیات کی بیل کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو وظائف، عملیات، استخارہ اور خوابوں کی تعبیر کا نوٹیفیکیشن آپ سب بھائیوں اور بہنوں تک پہنچتا رہے۔ جی ہاں، اب میرے بھائیوں اور بہنوں ایک دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک تمام بیمار مسلمانوں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، پریشان حال مسلمانوں کی پریشانیوں کو ختم فرمائے، مصیبت زدہ مسلمانوں کی مصیبتوں کو دور فرمائے۔ اللہ پاک مقروض مسلمانوں کو قرضوں سے خلاصی عطا فرمائے، اور اللہ پاک میری اور آپ کی اور تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کی جائز حاجات، جائز ضروریات اللہ پاک اپنے غیب کے خزانوں سے پوری فرمائے، اور اللہ پاک دوسروں کی محتاجگی سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ صحت والی، سکون والی، ہنسی خوشی والی، امن و ایمان والی، سلامتی و عافیت والی زندگی ہم سب کو عطا فرمائے۔ آمین اللہم ثم آمین۔ اب میرے پیارے دوستو، بات کرتے ہیں کہ کون سا ایسا عمل ہے جس کے ذریعے سے ہم لوگ قدرت کے کرشمے اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں اور اللہ رب العزت سے اپنے تمام مسائل کا حل کروا سکتے ہیں۔ 20 رمضان اتوار کے دن کا یہ وظیفہ خصوصی ہے، اس کے علاوہ یہ وظیفہ عمومی طور پہ بھی پیش کیا جا رہا ہے، یعنی کہ اگر آپ لوگ 20 رمضان کو یا اتوار کو آپ یہ وظیفہ نہیں کر سکتے تو یہ لازم نہیں ہے کہ اب آپ اسے چھوڑ دیں، سکپ کر دیں، ترک کر دیں، اگنور کر دیں، بلکہ آپ اس عمل کو 20 رمضان کے علاوہ بھی کر سکتے ہیں اور اتوار کے دن کے علاوہ بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ 20 رمضان اتوار کے دن یہ عمل کرتے ہیں، اس کی خصوصیت اتوار کے ساتھ ویسے نہیں، رمضان کی 20 کے ساتھ خاص ہے جو وظیفہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ اگر آپ 20 رمضان کو کرتے ہیں تو پھر آپ کے سامنے ایک صورت پیش کی جا رہی ہے، اس صورت کو آپ نے 21 بار پڑھنا ہے۔ اگر آپ رمضان کے علاوہ کرتے ہیں تو پھر اس کے الگ سے جن لوگوں کے یہ مجرب آزمائے ہوئے وظائف ہیں ان میں سے پھر اس بندے کا ایک الگ تجربہ اور اس کی الگ سے اپنی تعداد دیکھی جائے گی، پھر اس حساب سے اس عمل کو کیا جائے گا۔ یہاں پہ آپ کے سامنے جو پیش کیا جا رہا ہے وہ 20 رمضان ہی سے ریلیٹڈ ہے۔ 21 بار آپ نے ایک سورت پڑھنی ہے۔ یہ سورت کون سی ہے آگے چل کے یہ بھی آپ کو بتاتا ہوں، اور یہ آپ نے اتوار والے دن کس وقت پڑھنی ہے، یا آپ صبح سورج کے طلوع ہوتے وقت پڑھ لیں یا آپ اسے شام کو سورج غروب ہوتے وقت پڑھ لیں۔ اس کے ساتھ ساتھ 21 بار یہ سورت پڑھنے کے ساتھ آپ نے اول آخر 21 بار درود شریف بھی پڑھنا ہے۔ وہ آپ کو جون سا آسان لگے آپ اس درود شریف کو یہاں پہ پڑھ کے پھر اس سورت کو 21 بار پڑھ کے پھر 21 بار اس درود شریف کو پڑھ کے اس کے بعد آپ اپنی مناجات اللہ کے سامنے رکھیں۔ جیسا کہ میں عام طور پہ آپ لوگوں کو بتایا کرتا ہوں کہ اول اللہ پاک کی حمد و ثنا بیان کی جائے دعا کے دوران،
پھر آپ علیہ السلام کی ذات مبارکہ پہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا جائے، پھر اس کے بعد اپنے گناہوں سے معافی مانگی جائے، اور اس کے بعد اللہ پاک کو اپنی رضا کی طرف لاتے ہوئے اپنی مناجات پوری کرواتے ہوئے اپنے مقصد کی کامیابی آپ یہاں سے حاصل کر سکتے ہیں۔ انتہائی آسان صورت جو کہ عمومی طور پہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی تقریباً جو کہ پابندی کے ساتھ مسجد جاتے ہیں اور قرآن پاک وہ نازلہ پڑھتے ہیں، تو اکثر طور پہ قاری صاحبان قرہ حضرات انہیں وہ صورت بھی زبانی یاد کروا دیتے ہیں، جہاں تک کہ دوسری نماز، مسنون دعائیں اور چند صورتیں حفظ بچوں کو یاد کرائی جاتی ہیں، وہاں پہ اس صورت کو بھی کرایا جاتا ہے۔ یہ صورت سورہ والضحیٰ کہلاتی ہے۔ اس صورت کو آپ نے اگر اس طرح سے پڑھ کے کسی بھی مقصد کے لیے آپ دعا کرتے ہیں تو اللہ پاک آپ کو اس میں کامیابی عطا فرمائیں گے۔ اگر آپ کی کوئی چیز گم ہو جائے تو جس جگہ سے وہ چیز گم ہو جائے اسی جگہ پہ آپ اس صورت کو 71 بار پڑھ کے آپ اپنی گم شدہ چیز کو بھی واپس لا سکتے ہیں۔ اس میں بھی اس صورت کا ایک نمایاں کردار ہے۔ اس کے علاوہ باقی تو بات رہی ہی نہیں کوئی کہ جب کسی بھی مقصد کے لیے آپ اس کو پڑھتے ہیں تو آپ اللہ کے فضل و کرم سے اس مقصد کو کامیابی تک پہنچتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، تو پھر باقی اور کچھ بچا چھپا رکا ڈکا ہی نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کے تمام مسائل حل فرمائے۔ آخر میں میرے پیارے دوستو اتنا کہوں گا کہ نمازیں پڑھتے رہیے، نمازوں کا اہتمام کیجیے، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کیجیے۔ میری نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ۔